اللہ کے بندے غازی ای غزوہ تب 6 سال مان بد بیر پیدا نہیں. 6 سال کا ذکر انہوں نے ایک اور جگہ پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 6 ماہ کا ذکر کیا انہوں نے. بہرحال ڈزنٹ میٹر. پھر یہ کہتے ہیں کہ اہل کابل کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے کہ کابل خروج ساز در قتل اہل کفار, کفار چپ و راہ سازن بسے بہانہ. کابل کے مسلمان بھی بے دریغ نکل آئیں گے باہر کفار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. کفار کا حال یہ ہوگا کہ ہر ہیلے بہانے سے پیس ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہانہ پیس ڈیل ہو جائے, یو این میں بھاگے جائیں گے, الائنسز کرنے کی کوشش کریں گے, ڈائلاگ کی بات کریں گے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کریں گے. کفار ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کسی طرح ان کی جنگ نہ ہو, اس جنگ سے یہ جان بچا کے نکل جائے, کیونکہ ڈپلومیسی میں یہ بڑے اسٹرانگ ہیں, میڈیا اور سائیکولوجیکل وارفیئر میں یہ بہت اسٹرانگ ہے. ہم مسلمان میدان جنگ میں اپنا خون دے سکتے ہیں, سائیکولوجیکل وارفیئر اور ڈپلومیسی میں بڑے کمزور ہیں. لہذا دشمن ہمیں اسی میدان میں مارنے کی کوشش کرے گا کہ جہاں پہ ہم کمزور ہیں, یعنی 1000 بہانہ کرے گا. نعمت اللہ پریڈکٹ کر رہے ہیں, وارن کر رہے ہیں پہلے سے کہ دشمن تمہیں ڈپلومیسی سے مارنے کی کوشش کرے گا. That's what they're strong at. اب اس کے بعد لیکن ساتھ ساتھ نعمت اللہ یہ کہتے ہیں کہ کابل کے ساتھ ساتھ سرحد کے غازی بھی اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے نکل آئیں گے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, اور زمین ان کے قدموں سے دیوانہ وار لرزے گی. دیکھیے ہمارے ٹرائبل ایریا کے جو پشتون ٹرائبس ہیں, ان کی تاریخ میں مشہور ہے یہ غیرت مند اور دلیر غیور لوگ ہیں, غیرت مند دلیر لوگ. Exactly. آج کے دور میں ان کی صفوں میں جو دہشت گرد گھس گئے بیت اللہ محسود یا ملا فضل اللہ ٹائپ, یہ نہ یہ پشتون قوم کی نمائندگی کرتے ہیں, نہ پشتون روایات کی, نہ اسلامی روایات کی, نہ اس تاریخ کی, اس غیرت مند تاریخ کی نمائندگی نہیں کرتے جس کی پشتون قوم, مسلمان قوم حامل ہے جس کی. انہوں نے تو ہر پشتون اور اسلامی روایت کو پیروں تلے روندا ہے یہ بیت اللہ محسود نے اور ملا فضل اللہ نے. لہٰذا یہ نمائندگی نہیں کر رہے. لیکن اصل مجاہدین وہ قوم, وہ ہمارے غازی فرنٹیئر ایریاز کے جنہوں نے کشمیر آزاد کرانے کے لیے 1947 میں 48 میں قائد اعظم نے جن کو بلایا تھا کہ آؤ کشمیر آزاد کرو, چترال سے یہ غازی آئے تھے, گلگت سے یہ لوگ آئے تھے, کہ جنہوں نے آ کے کشمیر کا جو علاقہ آزاد کرایا ہوا, انہیں غازیوں کے ہاتھوں آزاد کرایا ہوا ہے. جب ایک دفعہ ابھی بھی ممبئی کے بعد جب ہندوستان نے کہا تھا پاکستان پہ حملہ کریں گے تو پورا ٹرائبل بیلٹ میں اعلان جہاد ہو گیا تھا کہ انڈیا آیا تو ہم اس کے خلاف جا کے انگیج کریں گے. آنے والے وقت میں بھی پوری ٹرائبل ایریا پاکستان کی, حتیٰ کہ افغانستان کے مسلمان بھی, کیونکہ کابل کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے, وہ تمام مسلمان آئیں گے, ہندوستان کے خلاف ایک یونائٹڈ فرنٹ بنے گا. ہندوستان بدنصیب قوم ہوگا کہ مسلمانوں کو چھیڑ دے. اگر یہ جو کر رہے ہیں نا اس وقت کہ افغانستان کے ذریعے ہمارے خلاف فساد برپا کر رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ بدخشان میں بیٹھ کے چین کے مسلمانوں کے خلاف فساد برپا کرو تاکہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب ہو. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کو دبا کر اور پاکستان کے اندر انسرجنسیز بلوچستان میں اور کراچی میں بغاوتیں برپا کروا کے اپنے ایلیمنٹس اور دہشت گردوں کے ذریعے یہ پاکستان کو کمزور کر لیں گے, یہ صرف ہمیں چھیڑ رہے ہیں اس وقت اور ہمارے غصے کو بھڑکا رہے ہیں. الٹا اپنے پاؤں کہ ایک وقت اگر مسلمان بھڑک گیا, ایک دفعہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انف از انف, اب ہم ان سے ایسٹ پاکستان کا بدلہ بھی لیں گے, 47 کا بھی لیں گے, کشمیر کا بھی لیں گے, گجرات کا بھی لیں گے, بلوچستان کا بھی لیں گے, کراچی کا بھی لیں گے, لینا ہی لینا ہے. ہم نے حساب ان کے ساتھ بڑے پرانے حساب برابر کرنے. یہ روئیں گے اپنے اس دن کو جس دن یہ پیدا ہوئے تھے اگر چھیڑ دیا انہوں نے ہمیں, اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے اس کے بعد, کیونکہ ہمیں اپنے حضور کی حدیث, اپنے حضور کی بشارت ہے کہ ہم ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے. اور ایک بات ہم بتا دیں, ہم صرف دکھانے کے لیے لائیں گے, ادروائز ول ناٹ ٹیک پرزنرز. اس جنگ میں ہم قیدی کوئی نہیں رکھیں گے, پھر یہ پہلے بتا دیں ان کو, لہذا سوچ لیں اس سے پہلے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بغیر قیمت, بغیر قربانی کے یہ نہیں ہوگا. نقصان ہمیں بہت اٹھانا پڑے گا شروع میں. اس کی پریڈکشن بھی, اس کی وارننگ بھی نعمت اللہ دیتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنگیں ہوں گی, یہ جنگ بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگا. یعنی ایک عید الاضحیٰ گزر جائے گی اور عید الفطر کے درمیان چند ماہ کا جو پیریڈ ہے, اس کے درمیان میں یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوگا. لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اور اس کانفلکٹ کے نتیجے میں مسلمان ان تمام علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے ہیں. اب دیکھیے مسلمانوں کے ہاتھ سے علاقے نکلیں گے, وی ول ریکیپچر, لیکن اس سے پہلے ہمیں نقصان بھی ہوگا. کیونکہ بات وہ یہ کرتے ہیں کہ دشمن اتنا اندر گھس آئے گا ہماری صفوں میں. دیکھیے چاہے وہ افغانستان کی طرف سے آئے, چاہے تحریک طالبان کی شکل بن کر آئے, چاہے انڈین فورسز آئے, چاہے نیٹو آئے, اٹ ڈزنٹ میٹر. انہوں نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا اندر گھس آئے گا کہ دریائے اٹک کا پانی 3 دفعہ کفار کے خون سے سرخ ہوگا. اٹک تو یہاں پہ نزدیک رکھا ہوا ہے بالکل, اور 3 دفعہ لیکن کفار کے خون سے سرخ ہوگا, مسلمانوں کے خون سے سرخ نہیں ہوگا. ہر دفعہ ایک ایسی جنگ یہ ہوگی کہ جس میں بازی بار بار پلٹے گی, کبھی ہم آگے بڑھیں گے, کبھی وہ آگے بڑھیں گے. پینیٹریشن دیکھیے ابھی بھی سوات کے اندر جنگ ہو رہی ہے ہماری, اب جنگ بنو میں اور کوہاٹ میں اور نوشیرہ میں اور تمام علاقوں تک ان کے دشمن پھیل چکے ہیں.
کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے کانفلکٹ اور کیوس اور کرائسس میں دشمن خاصی بڑی تعداد میں پینیٹریشن کر سکے، چاہے ایسٹ سے اور نارتھ سے، کیونکہ امریکن تو نیٹو فورسز تیار ہیں افغانستان سے داخل ہونے کے لیے. انڈین فوجیں اگر افغانستان پہنچ جاتی ہے تو وہ یہاں سے پینیٹریٹ کریں گی. کشمیر اور اگر نارتھ سے وہ جو بات کی ہے کہ ناردرن بیلٹ کو یہ کاٹنے کی کوشش کریں گے، نارتھ سے اندر آئیں گے، تو کوئی بعید کی بات نہیں ہے کہ کشمیر میں ناردرن ایریاز کے اندر، پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں، پاکستان کے فرنٹیئر ریجن میں یہ کفار دو طرف سے داخل ہو کے لنک اپ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہو سکتا اور یقیناً ہمیں اندر چوٹ لگے گی شروع میں، کیونکہ دریائے اٹک تک ان کا پہنچ جانا، پھر ان کو یہاں پر مارے جانا کم از کم 3 دفعہ. بالکل. دس از گوئنگ ٹو بی ہیوج وار. وہی بات کہ ایک دن 6 ماہ، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ایک جگہ 6 ماہ کا ہے، ایک دن 6 سال کا ہے، اور 6 سال میں بہت بڑی تعداد میں تاریخیں تبدیل ہو رہی ہوں گی، قربانی دی جا رہی ہوگی، جنگ کے پاسے پلٹ رہے ہوں گے. یہ کسی صورت میں بھی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے واک اوور. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم واک اوور کر کے انڈیا کو کیپچر کر لیں گے. شدید ترین آزمائشیں، تیز جنگ لگتی ہے ڈیوریشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے، طویل جنگ ہوگی، طویل دورانیے کی جنگ ہوگی، شدید خونریز جنگ ہوگی. اور جو حالات بلڈ ہو رہے ہیں، دیکھیے اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پنجاب شہر لاہور ملک کشمیر، اب نام سنیے گا، پنجاب شہر لاہور کشمیر ملک منصور، دواب شہر بجنور گیرن غالبانہ مسلمانوں کا، لیکن الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ مسلمان لاہور کیپچر کر لیں گے. لاہور کیپچر کرنے کا مطلب ہے شاید لاہور جائے ہمارے ہاتھ سے ایک دفعہ. لاہور کیپچر کریں گے، کشمیر کیپچر کر لیں گے، اور گنگا اور جمنا کے درمیان کے جو علاقے شہر بجنور، یعنی بیسکلی انڈیا، سینٹرل انڈیا پورا کیپچر. لاہور تک تو وہ آ جائیں گے. لاہور تو بارڈر پہ رکھا ہوا ہے. ان اینی ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ اگر انڈیا اپنی میسو فورسز کے ساتھ آئیں گے تو شاید ہمارے لیے پاسبل نہیں ہو کہ ہم سرحد کے رکھے ہوئے شہروں کو ہولڈ کر سکیں، شاید ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے. یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوا ہے. سوویٹس کو اسٹالن گراڈ سے پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن انہوں نے بیٹل گراؤنڈ اسٹالن گراڈ کو بنایا. اسٹالن گراڈ ٹوٹا، تباہ ہوا، لیکن جرمن کبھی اس کو کیپچر نہیں کر سکے اس شہر کو. لٹرلی 1 سال تک اس شہر پہ لڑائی ہوتی رہی. تو الٹیمیٹلی رشینز کیم بیک اینڈ دے کیپچرڈ دی سٹی. آئندہ آنے والی جنگوں میں لاہور شہر کے لوگوں کو بڑی قربانی دینی پڑے گی. یعنی اپیرنٹلی بیکاز بارڈر پہ، یہ کامن سینس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اینی کانفلکٹ لاہور اب تو بالکل بارڈر تک جا چکا ہے وہ شہر. اور جو بھی انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہوگا، اگر جس انٹینسٹی کے کانفلکٹ، اور جو پاس میں بھی جو کانفلکٹس ہوئے ان میں بھی لاہور میں سب سے پہلے لاہور تک انڈیا پہنچنا چاہتا تھا، پہنچ نہیں سکا. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ لاہور کیپچر نہیں کر سکے گا پورا، لیکن لاہور کو آزمائش شدید آ جائے گی. اور اس دور میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ دین اور ایمان کے بدخواہ لوگ مارے جائیں گے، اور تمام ہندوستان ہندو گورنمنٹ سے پاک ہو جائے گا. لفظ پاک یہاں استعمال کرتے ہیں، یعنی یہاں وہ بات ہے جو کہتے ہیں کہ پورا ہندوستان پاکستان بن جائے گا انشاءاللہ. یہ اتنی بڑی لفظ انہوں نے باقاعدہ استعمال کیا ہے. کشتہ شون جملہ بدخواہ دین و ایمان، جتنے دین کے بدخواہ ہیں اور ایمان کے بدخواہ ہیں وہ مارے چلے جائیں گے. پورا ہندوانہ رسم سے پاک ہو جائے گا. یہ ایک حیرت انگیز بشارت ہے ریڈیو پاکستان دہلی کے لیے. انشاءاللہ آگے اس کے بعد کیا ہوگا وہ آنے والے پروگرام. بہت شکریہ زید صاحب. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از کہ جتنے بھی وہ پریڈکشنز کرتے ہیں وہ صرف ایک چیز کی نہیں بلکہ میں بہت ساری فردر پریڈکشنز کو بھی لنک اپ کرتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے لاہور کی بات کی ہے یہاں پہ، تو وی کین سی کہ لاہور کیپچر ہوگا. اور اللہ نہ کرے کہ کیپچر ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کیپچر ہوگا، لیکن لاہور کا ڈیفنس ہمیں بہت جارحانہ اور اپنی شدید قربانیوں کے ساتھ دینا پڑے گا. لاہور کو جو پہلے بھی 65 میں زندہ دلانے لاہور کو ایک دفعہ پھر قربانی دینی ہوگی. اور یہ کامن سینس بھی کہتی ہے، پریڈکشن بھی یہی کہتی ہے. اینڈ وی شوڈ بی ریڈی فار چیلنجز. تھینک یو زید صاحب. ویورز، براس ٹیکس کی آج کے ایپیسوڈ آپ نے ملاحظہ کی، لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی جو بات کی گئی تھی کہ لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان سے ہی جو ہے وہ ظاہر ہوگی، اور باقی تمام ارد گرد کی دیگر کنٹریز جو ہیں وہ فل ہماری سپورٹ میں سامنے آئیں گی. آئی تھنک دس از این امیزنگ فیکٹ. اور جو آپ کے سب سے کامن کوشچن زید صاحب کے دیگر پروگراموں میں بھی رہا ہے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے ہم سے بہت سوالات کیے گئے ہیں، آج اس میں بھی بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے. آئی ہوپ کہ آنے والے پروگرامز بھی جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹ کا باعث ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.